مسئلہ یہ ہے جی بھینس جو ہے بھینس یا اس کی قربانی لگ جاتی ہے یا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے. میرے بھائیو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سمانیت ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا. نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور. سمانیت ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8 بکرا گائے اونٹ اور بھیڑ. بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا. یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے. نہیں میرے بھائیو ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے. جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہوگی نہیں. ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی, بارہ سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی, باڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی, اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی. حلال جانور تو سینکڑوں ہیں, کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں, صرف ان 4 جوڑوں کی. اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہو. اختلاف یہ ہے جی جو بھینس ہے اور کٹا ہے کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں. یہ اختلاف ہے معمولی سا عام فہم سا. آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی یا کہ نہیں. جو کسی اسپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے. گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے. بھینس کا ایک مخصوص, 2 مخصوص, 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں. گائے ہر کلر میں ملتی ہے, پانی سے بھاگتی ہے. دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا. بہت سے ساتھی, وہ ساتھی بھی, میں علماء کو تو تانو تشنیع نہیں کرتا لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے. علماء کو کیا پتا, میڈیکل سائنس کو, وہاں پہ سائنس کی رائے حتمی ہو, یہاں پہ بفلو کو, بھینس کو گائے سے الگ پوری دنیا کے سائنسدان اسپیشی مانے. یہاں پہ سائنس نہیں, یہاں پہ لغت چلے گی. لغت میں ایک جیسی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی. البتہ ابتدائی میں علماء نے زکات کے اندر ان کو ایک جنس میں مانا جس کی وجہ سے امت کے اندر یہ 2 رائے موجود ہیں کہ اس کی قربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی جو کلپ آپ نے سینڈ کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے بارے میں عرض کروں, میں نے مکمل سن لیا ہے. عرض کرتا ہوں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ سچی بات کریں. یہ ہے حکم الہی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. پہلی بات کہ مولوی صاحب نے پورے تکلف سے گلے کا زور لگاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے 8 جانوروں کو قربانی کے لیے ذکر کیا ہے. یہ بات سراسر قرآن پر جھوٹ ہے, بہتان ہے. یہ مولوی صاحب لوگوں کو دین بتائیں گے جو قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. قرآن میں یہ بات مذکور نہیں کہ سمانیت ازواج 8 جانور قربانی کے جانور ہیں, بلکہ جس صورت میں سمانیت ازواج 8 جوڑے ذکر فرمائے پوری صورت میں قربانی کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں. بلکہ میری بات مولوی صاحب تک پہنچائی جائے کہ ائمہ متقدمین میں سے کوئی ایک مفسر ایسا لائیں جنہوں نے اس صورت کا وہ مطلب بیان کیا ہو, اس آیت کا, اس سورہ کی اس آیت کا وہ مطلب بیان کیا ہو جو آپ بیان کر رہے ہیں. قرآن کی آیت میں قربانی کے جانوروں کا ذکر سمانیت ازواج, اس طرح کوئی نہیں. سلف صالحین سے اس کی یہ تفسیر دکھائیں جو تفسیر بالرائے مولوی صاحب نے کی ہے. قرآن پر جھوٹ باندھ دیا ہے. مولوی صاحب کو شرم نہیں آئی. یہی کام تو قادیانی کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کر اپنا لقمہ اس میں داخل کر کے اجراء نبوت کا نظریہ نکالتے ہیں. وہی کام قادیانی بھی کرتے ہیں, وہی کام ان مولوی صاحب نے بھی کیا ہے. اپنا لقمہ قرآن میں داخل کر کے کہنا کہ یہ تو بھائی اللہ کی بات ہے, اپنی بات کو. دوسری بات کہ جہاں قرآن میں قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے وہاں سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. یہ ہے قربانی کے جانوروں کے تعلق سے آیت, جس کو ائمہ مفسرین بھی اس بات کو مانتے ہیں. لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. تو یہ ہے آیت. اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کے جانور کون سے ہیں, من بہیمۃ الانعام. غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری بھینس کے حلال ہونے کو بیان کرتے ہوئے, ثابت کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ دلیل ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام. یہ الحدیث جو رسالہ ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہیمۃ الانعام میں بھینس شامل ہے, داخل ہے. اسی طرح حافظ بحر ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ بھینس کا گوشت کھانا, دودھ پینا, دہی, اس کی لسی استعمال کرنا, اس کے بارے میں حدیث پیش کریں. وہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بہیمۃ الانعام میں بھینس داخل ہے. بھینس کی جو حلت ہے اس پر اجماع ہے اور اس کی قربانی پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے. اہل علم, اہل لغت, اس لیے تو انہوں نے جان چھڑائی کہ اہل لغت کی کوئی بات نہیں ہم نے مانی. اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. اجماع ہے اس پر کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. پھر اس پر یہ کہنا کہ یہ آپس میں جفتی نہیں کرتے اس لیے اس سے خارج ہیں, یہ پانی میں بیٹھتی وہ پانی میں نہیں بیٹھتی اس لیے خارج ہے, یہ کوئی دلیل شرعی ہے کہ جفتی کریں تو پھر قربانی ہوگی؟ یہ کوئی دلیل شرعی ہے کہ پانی میں بیٹھے یا نہ بیٹھے تو ہوگی؟ تو یہ بھائی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے. دوسری بات کہ کہنا کہ سائنس, اب سائنس کو گلے سے لگا لیں, انگریزوں کو لگا لیں اور اہل علم کی سب کی چھٹی کر دیں. پہلے حافظ صاحب حافظ بحر ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے, حالانکہ شاید یہ لگائی دیں کیونکہ یہ تو ان کے دشمنی ہیں. وہ حسینی منہج کے بندے تھے, یہ یزیدی منہج کے بندے ہیں. لیکن یہ جو دوسرے ہیں امن پوری صاحب, ان پر نہیں یہ کچھ کہیں گے. تو واضح ہوا اس کی حلت پر, اس کی حرمت پر جو بھی دلیل دی جاتی ہے وہی دلیل, اور بہیمۃ الانعام میں اس کا داخل و شامل ہونا اس بات کو بالکل واضح, اور اس پر اجماع ہونا اس کی حلت پر, وہ اس کو ثابت. جب اجماع حلت پر ہے تو یہی اجماع اس بات پر بھی ہے کہ یہ
بھینس کے حکم میں داخل و شامل ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. اور مولوی صاحب کو چاہیے کم از کم جو نظریہ اپنا ہو نا اسے قرآن بنا کے نا لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو بہت بڑا ظلم ہے.